انڈس واٹر ٹریٹی کا جو اس کے جو قانونی نقطے ہیں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے اس وقت پروگرام میں دعوت دی ہے شیراز میمن صاحب کو، واٹر ایکسپرٹ ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو تھوڑے سے ہم بتا دیں، ہماری ریسرچ ٹیم نے کچھ چیزیں اکٹھی کی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے سین تاس معاہدے کو معطل رکھنا 1969 کے ویانا کنونشن کی 26 کی کھلی خلاف ورزی ہے، جو یہ کہتی ہے کہ معاہدے نیک نیتی سے انجام دیے جانے چاہیے۔ ویانا کنونشن کی شق 42 اور 57 کے مطابق کوئی معاہدہ صرف ویانا کنونشن کی شقوں کی روشنی میں ہی معطل کیا جا سکتا ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ کسی معاہدے کا نفاذ معاہدے کی دفعات کے مطابق کسی بھی وقت تمام فریقین کی باہمی رضامندی سے ہی دیگر معاہدے کرنے والے ممالک سے مشاورت کے بعد معطل کیا جا سکتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سین تاس معاہدے میں معطلی سے متعلق کوئی شک موجود ہی نہیں، نہ ہی بھارت نے معاہدے کی معطل کرنے کے ارادے سے پاکستان سے کوئی مشاورت کی ہے، لہذا سین تاس معاہدہ اس کی معطلی ویانا کنونشن کی شق 42 اور 57 کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ویانا کنونشن کی ایک اور شق 60 بھی معاہدوں کی معطلی کی اجازت دیتی ہے، اور وہ اس وقت معاہدہ معطل کرنے کی اجازت دیتی ہے جب کسی فریق کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہو، جبکہ پاکستان نے سین تاس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور نہ ہی بھارت سے اس بنیاد پر معاہدہ معطل کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے 7ویں باب کے تحت سلامتی کونسل ایسے معاملات کا جائزہ لینے کی مجاز ہے اور بین الاقوامی امن کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں اور اس کے مطابق مناسب کارروائی کر سکتی ہے۔ شق 40 کے تحت سلامتی کونسل کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ابتدائی طور پر عارضی ریلیف فراہم کرے، جبکہ شق 39 کے تحت تنازع کے حتمی حل کا فیصلہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ جو 1998 میں سلامتی کونسل کے 5 مستقل اراکین کی جانب سے دیے گئے بیان کو بھی بروئے کار جو لایا جا سکتا ہے، جس میں انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر ان دو جوہری طاقتوں کے درمیان امن کو خطرہ لاحق ہو وہ مداخلت کریں گے۔ میمن صاحب بہت شکریہ۔ میمن صاحب یہ بتائیے گا، کل سے کافی زیادہ بحث چل رہی ہے IWWT کے حوالے سے کہ انڈیا اس کو معطل نہیں کر سکتا، لیکن انڈیا باضد ہے، وہ یہ کہتے ہیں نہ ہمیں ورلڈ بینک کی ضرورت ہے، نہ ہمیں IMF کی ضرورت ہے، یہ تو پاکستان کے مسائل ہیں، لہٰذا ہم نہیں مانتے، ہم بس معطل کرنے جا رہے ہیں اس سارے معاملے کو۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا انڈیا کر سکتا ہے؟ انڈیا نے جو گورنمنٹ اپنے خط لکھا ہے ہمارے سیکرٹری واٹر ریسورسز کو، اس میں اس کا حوالہ دیا ہے جو پچھلے 2 سال سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹریٹی کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ٹریٹی میں ایک پروویژن ہے آرٹیکل 12(3) میں کہ ٹریٹی کو بائلیٹرلی دونوں فریق مل کے اس میں اگر کوئی چینجز کرنا چاہے، اس کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، اور پچھلے 2 سال سے انڈیا نے اس بارے میں خطوط لکھے ہیں، اور اسی کا حوالہ دے کے کہ آپ نے اس پہ ہم کوئی کارروائی نہیں کی، اس لیے ہم اس کو عارضی طور پہ جس کو ابینس میں تو مطلب عارضی طور پہ معطل کر رہے ہیں۔ یہ معطل کر تو نہیں سکتے، لیکن اپر ریپیرن ہے، پانی اس طرف سے آتا ہے، ہم ڈپینڈنٹ ہیں ان کے اس طرف سے آنے والے پانی پہ، اس لیے وہ جو انہوں نے ایکشن لیا ہے وہ بہرحال اس وقت تو، اور یہ صورتحال یہ ہے کہ پچھلے یہ انہوں نے معطل ہی جو ہے نا وہ اس کو فارملی اناؤنس کیا ہے، لیکن پچھلے 3 سال سے معطل ہے ٹریٹی۔ 2021 کے بعد ٹریٹی کی جو فنکشنز ہیں وہ معطل ہیں، جس میں مینلی جو ہے وہ میٹنگز آف دی کمیشن دونوں سائڈ کی جب کمشنر مل کے بیٹھتے ہیں تو اس کو کمیشن کہتے ہیں، وہ نہیں ہو رہا ہے، وہ مینڈیٹری ہے، سال میں 1 میٹنگ، وہ 3 سال سے نہیں ہو رہی ہے، اور اسی طرح ٹور آف انسپیکشن جو ہمارے دریاؤں پہ وہ ورکس بناتے ہیں، ڈیمز ہیں یا براجز ہیں یا کچھ اور۔ اچھا میمن صاحب